بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیرو ٹو پروفیشنل انگلش کورس میں آپ سب کا استقبال ہے۔ یہ کورس لنگو سرور کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے، جو کہ ایک آن لائن پلیٹ فارم ہے۔ لنگو سرور کے بارے میں مزید جاننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.lingoserver.com پر جا کر کے آپ ہمارے بارے میں مزید جانکاری حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا یہ جو کورس ہے یہ کل 3 مراحل پر مشتمل ہے۔ پہلے کو جو ہم نے نام دیا ہے اس کا نام ہم نے دیا ہے بگنرز، دوسرے کو جو ہم نے نام دیا ہے وہ ہے انٹرمیڈیٹ، اور تیسرے مرحلے کا جو نام ہم نے رکھا ہے وہ ہے پروفیشنل۔ تو انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے ان تینوں مراحل کو اچھے سے سیکھیں گے۔ اب چونکہ یہ پورا مکمل کورس ہے، ٹھیک ہے، ایک پورا مکمل کورس ہے جس میں ہم بالکل صفر سے اور آخر تک انشاءاللہ انگریزی زبان سیکھیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے اور بولنے کی مشق بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کورس سے ہم مکمل طور پر کیسے فائدہ اٹھائیں۔ اگر حقیقی طور پر دیکھا جائے تو بہت ساری ویڈیوز ہیں، بہت سارے چینلز ہیں جہاں پر انگلش کے کورس فراہم کیے گئے ہیں، لیکن اس کورس میں آپ کو الگ ہی چیزیں ملیں گی انشاءاللہ۔ تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں یہ بتائیں گے کہ ہمارا جو کورس ہے جس کو ہم نے یہ تیار کیا ہے آپ کے لیے، اس سے آپ مکمل طور پر کیسے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کورس سے مکمل طور پر فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی آپ یہ کورس اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جب بھی آپ اس کورس کو پڑھیں یا دیکھیں یا سنیں، آپ کے پاس ایک کاپی ہونی چاہیے اور ایک قلم ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلا کام کیا ہے آپ کے پاس ایک کاپی ہونی چاہیے اور ایک قلم ہونا چاہیے۔ کاپیاں کئی طرح کی ہوتی ہیں، لیکن ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کورس کے لیے آپ کو کون سی کاپی زیادہ اچھی رہے گی۔ کاپی کے لیے سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ کاپی اس کورس کے لیے خاص ہو، ٹھیک ہے۔ آپ ایک کاپی خرید کر لائیں گے جو صرف اور صرف اس کورس کے لیے خاص ہو، یہ کہ وہ اس انگریزی زبان کے لیے خاص ہو۔ آپ جو کچھ بھی لکھیں انگریزی زبان سے متعلق، آپ ساری باتیں اسی کاپی میں لکھیں تاکہ وہ ساری چیزیں ایک جگہ جمع ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ ایک خاص کاپی لائیں گے اس کورس کے لیے۔ کاپی کی دوسری خوبی ہوگی کہ اس میں بہت زیادہ صفحات ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ 10 یا 5 روپے والی یا 20 روپے والی یا 30 روپے والی کاپی لے آئیں جس میں 50 یا 60 صفحات ہوتے ہیں، نہیں، آپ تھوڑی سی کاپی موٹی لے کے آئیں جس میں کم سے کم 200 یا 300 صفحات ہوں، چونکہ یہ پورا کورس ہوگا اور اس کے علاوہ آپ کی زندگی میں اس کی ضرورت پڑے گی۔ تو آپ جب بھی انگریزی زبان پڑھیں گے ساری چیزیں آپ اسی میں لکھیں گے۔ تو جب آپ کے پاس جو کاپی ہے اس میں بہت سارے صفحات ہیں تو آپ اپنی ساری چیزوں کو بآسانی ایک جگہ جمع کر لیں گے۔ تو اس لیے اس کاپی میں کئی سارے صفحات ہونے چاہیے۔ تیسری بات جس کا آپ کو خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کاپی عمدہ قسم کی ہو، ٹھیک ہے۔ عمدہ قسم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے صفحات تھوڑے اچھے ہوں، ایسا نہ ہو کھردرا ہو یا اس کا رنگ عجیب سا ہو جیسا کہ آپ رف لے کے آ جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رف آپ بالکل بھی نہ لے کر آئیں، بلکہ ایک موٹی ڈائری لے آئیں جس کے صفحات اچھے ہوں، دیکھنے میں اچھے لگیں، وہ صاف ستھرا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے جو صفحات ہیں وہ بہت اچھے ہونے چاہیے۔ آپ اس کورس کے لیے رف کاپی بالکل بھی استعمال نہیں کریں گے۔ اب اس کاپی میں آپ کیا کریں گے؟ اس کاپی میں آپ ساری مشق کریں گے، چونکہ جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ اس کورس میں آپ کو بہت ساری چیزیں دی جائیں گی، آپ کو ہوم ورک دیے جائیں گے، واجبات دیے جائیں گے جن کو آپ کو کر کے لانا ہوگا۔ تو اس لیے آپ جو بھی کام کریں گے اس کورس سے متعلق، جو بھی مشق آپ حل کریں گے اسی کاپی میں آپ کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو اہم سوالات ہیں یا جو اہم نقاط ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ بہت اہم ہے آپ کے لیے، آپ وہ بھی چیزیں اس کاپی میں لکھیں گے،
ٹھیک ہے، تو جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں اور کوئی ایسی بات آ جائے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ فائدہ ہوگا مستقبل میں، آپ فوراً اس کو لکھ لیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب دوبارہ اس کو دیکھنا چاہیں گے تو آپ آسانی سے کاپی کھولیں گے اور وہ چیز آپ دیکھ لیں گے۔ لیکن اگر آپ ویڈیو کے سہارے رہیں گے تو پھر آپ کا اس میں بہت زیادہ وقت لگ جائے گا، آپ دیکھیں گے، ویڈیو ڈھونڈیں گے کس میں یہ بات کہی گئی ہے اور کیا نقطہ تھا، کتنے منٹ بعد وہ بات کہی گئی ہے، تو اس طور سے آپ کو بہت زیادہ وقت دینا پڑ جائے گا ایک چھوٹے سے کام کے لیے۔ تو اس لیے وہ کام آپ پہلے کر لیں تاکہ آپ کا جو وقت ہے وہ بچ جائے۔ تو اس کاپی میں جتنے بھی سوالات ہیں آپ کے، جتنے بھی نکات ہیں، آپ ان ساری چیزوں کو اپنی اس کاپی میں لکھیں گے۔ دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ پی ڈی ایف فائل یا کتاب پر بالکل منحصر نہیں ہوں گے، بالکل بھی نہیں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ اس کورس کی ایک کتاب ہے یا اس کورس کو ہم آن لائن اس ویب سائٹ پہ جا کر کے بآسانی پڑھ سکتے ہیں، تو اس لیے آپ کورس ہی نہ کریں، جب دل کہے تب کریں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کتابیں دنیا میں ہزاروں ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہے جو انگریزی زبان سکھانے والی ہیں، لیکن پھر بھی لوگ نہیں سیکھ پاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ کتاب ہے، اب کتاب سے جو ہے ہم کام چلا لیں گے، جب دل کی تب پڑھیں گے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، چونکہ آپ ایک کورس مکمل کرنے جا رہے ہیں، تو اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کے خیالات آپ نکال دیں۔ تو آپ بالکل بھی پی ڈی ایف فائل پر یا کتاب پر منحصر نہیں ہوں گے مکمل طور پر۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اس سے آپ کو کیا نقصان ہوگا؟ آپ کا پہلا نقصان ہوگا کلاس سے غیر حاضری۔ کلاس سے غیر حاضری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ آج دیکھیں گے ویڈیوز، کل چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو جو ہے سب سے پہلے چیز ہے، آپ کو ایک خاص وقت بنانا ہوگا کہ آپ اس خاص وقت میں یہ کورس کریں گے، اور آپ کا ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ہفتے میں کتنے دن کلاس کریں گے، اس حساب سے آپ کلاس کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلا جو نقصان ہوگا آپ کا کلاس سے غیر حاضری۔ کلاس سے غیر حاضری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے پابندی سے کلاس نہیں کریں گے۔ آج کیا، پھر کل کیا، پھر پرسوں کیا، پھر اس کے بعد ایک ہفتے بعد کیا، اس کے بعد پھر آپ نے ویڈیوز دیکھنا چھوڑ دیا، کیونکہ آپ کا جو اعتماد وہ کاپی یا کتاب پہ ہے۔ دوسرا نقصان جو آپ کو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ جو ہے ویڈیوز کو اچھے سے نہیں سنیں گے۔ آپ سوچیں گے یہ ساری چیزیں تو کتاب میں لکھی ہیں، تو کیا فائدہ ان کو سن کر کے؟ تو آپ کا جو دل ہے کلاس میں مکمل طور پر نہیں لگے گا، تو اس سے آپ کو بہت نقصان ہوگا، چونکہ کتاب میں آپ کو صحیح طور پر پروننسیشن یا نطق نہیں بتایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ آپ سن کر ہی اس کو جانتے ہیں۔ تو جب آپ کلاس میں دھیان سے نہیں سنیں گے یا ویڈیوز کو دھیان سے نہیں دیکھیں گے، آپ کا دل نہیں لگے گا، تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ذہن سے نکل جائیں گی یا آپ کی قسمت سے نکل جائیں گی، پھر آپ جو ہے نقصان کا سامنا کریں گے۔ تیسرا جو سب سے بڑا نقصان ہوگا وہ ہوگا کورس مکمل نہ کر پانا، ٹھیک ہے؟ کورس آپ مکمل نہیں کر پائیں گے، چونکہ آپ سوچیں گے میرے پاس کتاب ہے، پڑھ لیں گے جب دل کہے گا، تو اس طرح سے آپ کورس کو مکمل نہیں کر پائیں گے۔ کورس آپ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ جو ویڈیوز آپ کو دیے جا رہے ہیں یہ آپ کا اصل کورس ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر یہ آپ کی کلاس ہے، آن لائن اس کو آپ کلاس مان کے چلیں۔ تو اس لیے آپ کتاب پر اگر منحصر ہو جائیں گے تو آپ یہ جو کورس ہے اس کو مکمل نہیں کر پائیں گے، اور پھر زندگی میں پھر دوبارہ شروع کریں گے، پھر دوبارہ شروع کریں گے، اور پھر آپ کو نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پابندی کے ساتھ کلاس کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے ایک ٹارگٹ بنا لیا کہ جی مجھے ہفتے میں 4 دن کلاس کرنی ہے، اس کی 5 دن کلاس کرنی ہے، اس ٹائم کلاس کرنی ہے، تو آپ اس ٹائم میں کوئی اور دوسرا کام نہیں کریں گے، بلکہ آپ پابندی کے ساتھ، چونکہ یہی آپ کی کلاس ہے، یہی ویڈیوز آپ کی کلاس ہے روزانہ کی، تو آپ پابندی کے ساتھ اس کو کلاس مان کر کے اس ٹائم میں آپ صرف یہی کام کریں گے اور کوئی دوسرا کام نہیں کریں گے۔ اگر آپ کلاس کی پابندی کرتے ہیں تو کیا فائدہ ہوگا؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کورس کو مکمل کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ چونکہ آپ پابندی سے کلاس کر رہے ہیں تو آپ کے اندر جذبہ ہوگا آپ کورس کرنے کا، تو آپ کورس کو مکمل کر لیں گے۔ دوسرا کیا فائدہ ہوگا آپ کا دوسرا فائدہ ہوگا کہ آپ کوئی بھی ویڈیوز یا کوئی بھی سبق نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ پابندی کے ساتھ
دھیرے دھیرے کر کے ساری چیزیں جب دیکھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، تو پھر آپ کبھی بھی آج یہ ویڈیو دیکھ لیا، کل وہ ویڈیو دیکھ لیا، اس طرح آپ نہیں کریں گے، بلکہ پابندی کے ساتھ اسٹیپ بائی اسٹیپ، دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، آپ ساری ویڈیوز کو دیکھیں گے تو آپ سے کوئی بھی سبق نہیں چھوٹے گا۔ اس کا تیسرا فائدہ کیا ہوگا پابندی کرنے کا؟ آپ کو سب کچھ سمجھ میں آئے گا، چونکہ آپ کوئی سبق نہیں چھوڑے ہیں، اور میرا جو سبق ہوگا وہ پچھلے سبق سے جڑا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، اس طرح میں نے کورس کو تیار کیا ہے۔ تو جب آپ پابندی کے ساتھ کلاس کریں گے، کوئی سبق نہیں چھوڑیں گے، اور جب آپ اگلا سبق پڑھیں گے یا اس کو دیکھیں گے یا سنیں گے، تو آپ کو سب کچھ مکمل طور پر سمجھ میں آئے گا۔ یہ بڑا فائدہ ہوگا آپ کا پابندی کے ساتھ کلاس کرنے کا۔ ایک فائدہ اور کیا ہوگا؟ ایک فائدہ آپ کو یہ بھی ہوگا کہ آپ کا دل کورس میں لگے گا، چونکہ آپ نے کوئی سبق نہیں چھوڑا ہے اور آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو جب انسان کو سمجھ میں آتا ہے تو اس کے اندر خواہش ہوتی ہے کہ ہاں بہت مزہ آ رہا ہے اسے، اور جانے اور جانے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا دل کلاس میں لگے گا، یعنی یہ ویڈیوز دیکھنے میں آپ کا دل لگے گا، آپ پابندی کے ساتھ ساری چیزیں دیکھیں گے اور اس کورس میں آپ کا مکمل دل لگے گا، اور آپ مکمل طور پر اس کو کریں گے انشاءاللہ۔ چوتھی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ آپ کو اس کورس کو پورا کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہوگی، ٹھیک ہے، صبر کی ضرورت ہوگی۔ یہ بات مان کے چلیے، صبر بہت ضروری چیز ہے، چونکہ یہ کورس بہت لمبا کورس ہے، بہت زیادہ لمبا بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی کم سے کم آپ کو 6 مہینے یا 7 مہینے یا 8 مہینے یا 9 مہینے پورے لگ جائیں گے۔ اگر ہم مان لیں بگنرز کا 3 مہینہ، انٹرمیڈیٹ کا 3 مہینہ، پروفیشنل کا 3 مہینہ، تو آپ کے گویا کہ 9 مہینے لگ گئے۔ تو آپ کو صبر سے کام لینا ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی بھی چیز اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اچھے سے تو آپ کو اس میں صبر کی ضرورت پڑے گی۔ آپ کوئی بھی چیز ایک دن میں، 2 دن میں، 3 دن میں نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم آپ کو ایک مثال دیتے ہیں، جیسے کہ آپ آم کھانا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خریدیں نہیں بلکہ آپ کے گھر میں ہی آم کا درخت ہو جو آپ کو آم دے ہر سال۔ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ جاتے ہیں دکان سے یا کہیں کھیت وغیرہ سے آم کا درخت لا کر لگاتے ہیں، پھر اس کو پانی دیتے ہیں، تو آپ اس پہ صبر کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ اب مجھے 1 ہفتے بعد آم ملنے لگے گا۔ اس وقت آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ محنت کرتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، تو وہ پیڑ دھیرے دھیرے بڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ مان لیجیے آپ نے بیج ڈالا، اتنا بڑا نکل کے آیا، پھر وہ اور بڑا ہوگا 6 مہینے بعد، پھر 1 سال میں اتنا بڑا ہو گیا۔ اب وہ دھیرے دھیرے بڑا ہونے کے بعد پھر آپ کو وہ پھل دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جیسے ہی بیج ڈالا اور یہ تھوڑا سا اوپر آیا اور پھل آپ کو دینے لگا، ایسا نہیں ہے۔ یہی معاملہ اس کورس کا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا پہلا مرحلہ ہے، پھر یہ آپ کا دوسرا مرحلہ ہوگا، پھر یہ تیسرا مرحلہ ہوگا۔ اب ان 3 مرحلوں سے گزرنے کے بعد ہی آپ کو آپ کی محنت کا پھل ملے گا، آپ کے صبر کا پھل ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو صبر سے کام لینا ہوگا، آپ بالکل بھی جلد بازی نہیں کریں گے، ٹھیک۔ تو صبر بہت ضروری چیز ہے کسی بھی چیز کو اچھے سے کرنے کے لیے۔ 5ویں چیز، آپ کو اکتاہٹ کا شکار ہونے سے بچنا ہوگا۔ آپ بالکل بھی کلاس میں اکتائیں نہیں کہ 1 گھنٹے کی ویڈیوز ہے یا 1 گھنٹے کی کلاس ہے یا آدھے گھنٹے کی کلاس ہے تو آپ اکتاہٹ کا شکار ہو جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یا آپ یہ سوچنے لگ جائیں کہ یار یہ 9 مہینے کا کورس ہے، 6 مہینے کا کورس ہے، بہت لمبی مدت ہے، تو اس سے آپ کو دقت ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ آپ کو اکتاہٹ کا شکار نہیں ہونا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اکتاہٹ کا شکار ہونے سے کیسے بچیں؟ کیا چیزیں ضروری ہیں جو ہمیں اکتاہٹ سے بچا سکتی ہیں؟ تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہے، آپ یہ سوچیں کہ آپ نے اس کورس کو کیوں شروع کیا تھا۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے کہ کیا چیز تھی جس نے آپ کو مجبور کیا، کون سی ایسی ضرورت تھی جس نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ یہ کورس کریں، کیا سوچ کر کے آپ نے یہ کورس شروع کیا تھا۔ یہ چیز آپ سب سے پہلے سوچیں۔ جب بھی آپ کا دل ہٹنے لگے کورس سے تو یہ چیز آپ ضرور سوچیں۔ آپ یہ بھی سوچیں کہ آپ کی زندگی میں انگریزی زبان کی کتنی اہمیت ہے، اس کے بغیر ہمیں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ ایسے کون سے مشاکل ہیں جن سے ہمیں دوچار ہونا پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ چیز بھی سوچیں گے اس وقت جب آپ اکتاہٹ کا شکار ہونے لگ جائیں گے۔
اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ پرجوش ویڈیوز دیکھیں۔ پرجوش ویڈیوز دیکھنے کا مطلب یہ ہے ایسے ویڈیوز جو آپ کو موٹیویٹ کریں، جو آپ کو ہمت دیں، جو آپ کو ابھاریں اس کام کو کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پر میں نے ایک ویڈیوز بنائی ہے آپ کے لیے کہ کاش مجھے بھی انگریزی آتی، اسی یوٹیوب چینل پہ میں نے ڈال رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں نے یہی چیزیں ذکر کی ہیں جو حقیقت پر مبنی ہیں کہ انگریزی کمزور ہونے کی وجہ سے یا انگریزی زبان نہ جاننے کی وجہ سے ہمیں کیا کیا مشکلات آتی ہیں۔ تو آپ ہماری اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، جب بھی آپ کا دل اکتانے لگ جائے تو ایک بار ضرور دیکھیں، انشاءاللہ اس سے آپ کا جو جوش ہے انگریزی زبان سیکھنے کا وہ واپس آ جائے گا، اور پھر آپ کا دل انشاءاللہ کورس میں لگے گا، چونکہ آپ اب سمجھ جائیں گے کہ ہاں ہمیں یہ کورس کر ہی لینا چاہیے۔ تو اگر آپ یہ سارے کام کریں گے تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ یہ سارے کام کریں گے اکتاہٹ کا شکار ہونے سے بچنے کے لیے، تو آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو جوش ہے یا ہمارا جو جوش ہے واپس آ جائے گا، چونکہ ہم اکتاہٹ کا شکار ہونے لگ گئے تھے کہ 2 مہینے ہو گئے، 3 مہینے ہو گئے، اب 6 مہینے کون جائے گا دینے۔ تو جو آپ اکتاہٹ کا شکار ہو رہے تھے، جوش میں جو کمی آ رہی تھی وہ پھر سے واپس آ جائے گا۔ اور ایک بات آپ جان لیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کوئی کام شروع کرتے ہیں جوش میں آ کر کے، ٹھیک ہے، جوش آیا اور ہم نے شروع کر دیا، ہم کہیں گئے، ہمیں کوئی دقت آ گئی، انگریزی زبان کی کمزوری کی وجہ سے آپ کو کہیں سے نکال دیا گیا یا آپ کو قبول نہیں کیا گیا، تو آپ کے اندر جوش آتا ہے کہ اب تو مجھے کرنا ہی ہے۔ تو اس جوش کے ساتھ آپ وہ کورس شروع کرتے ہیں، لیکن دھیرے دھیرے وہ جوش ختم ہو جاتا ہے، تو پھر آپ جو ہے اکتاہٹ کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو جب آپ یہ کام کریں گے، آپ سوچیں گے کہ آپ نے یہ کورس کیوں شروع کیا تھا، انگریزی زبان کی کیا اہمیت ہے، تو اس سے پھر آپ کا جو ہے جوش واپس آ جائے گا، اور انشاءاللہ پھر آپ اپنا کورس شروع کرنے لگ جائیں گے۔ اس کا دوسرا فائدہ ہوگا کہ آپ جو سوچ رہے تھے کہ اب کون جائے 6 مہینہ دینے، 5 مہینہ دینے، 4 مہینہ دینے، چلو اب چھوڑ ہی دیتے ہیں، تو جو آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا تھا یہ انشاءاللہ مکمل طور پر نکل جائے گا۔ پھر آپ کا دل کلاس میں لگے گا، ٹھیک ہے، چونکہ آپ سمجھ گئے کہ ہاں ہمیں کرنا چاہیے، آپ نے فیصلہ کر لیا کہ ہمیں کرنا چاہیے ورنہ مجھے دقت کا سامنا کرنا پڑے گا، تو پھر آپ کا دل کلاس میں لگے گا، آپ پابندی کے ساتھ کلاس کریں گے، ٹھیک ہے، آپ پابندی کے ساتھ کلاس کرنا شروع کر دیں گے۔ تو اس طور پر آپ کلاس پابندی کے ساتھ کریں گے، چونکہ آپ کے ذہن سے کورس چھوڑنے کا جو خیال تھا وہ ختم ہو گیا، وہ نکل گیا، تو انشاءاللہ پھر آپ کلاس پابندی کے ساتھ کریں گے۔ اور جب آپ کا جوش واپس آ جائے گا اور جو ہے کورس یا کلاس چھوڑنے کا جو خیال آپ کے دل میں آ رہا تھا یا آپ کے ذہن میں آ رہا تھا وہ ختم ہو جائے گا، نکل جائے گا، آپ کا دل کلاس میں لگنے لگ جائے گا اور آپ پابندی سے کلاس کرنے لگ جائیں گے، تو سب سے بڑا فائدہ آپ کا کیا ہوگا؟ آپ کا یہ کورس پورا ہو جائے گا اور آپ اس کورس کو پورا کر کے ہی مانیں گے۔ چھٹی چیز جو بہت ہی ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ کلاس میں دھیان سے سننا، یعنی جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، جو کچھ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، آپ اس کو دھیان سے سنیں گے، اور جو بھی واجبات یعنی ہوم ورکس یا مشق یا تمرین آپ کو دی جائے گی اس کو آپ کو پابندی کے ساتھ پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کلاس میں آپ دھیان سے سنیں گے، ساری چیزوں کو نوٹ کریں گے جو اہم چیزیں آپ کو لگتی ہیں، اور میں نوٹ کرنے کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ بعد میں اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ کاپی سے ڈائریکٹلی ہی آپ حاصل کر لیں۔ آپ کو جو ہے ویڈیو میں آ کر کے بہت زیادہ وقت دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ آپ ڈائریکٹلی کاپی سے ہی اس چیز کو نکال لیں گے، یہ سب سے بڑا فائدہ ہوگا۔ اور آپ کو جو بھی ہوم ورک دیا جائے گا، جیسا کہ یہ کورس ہوم ورک پر بھی مبنی ہے، بغیر ہوم ورک کے کوئی بھی کلاس نہیں ہے، اللہ کہ کوئی ایسی کلاس آ جائے جس میں ضرورت نہ ہو، تو جو بھی واجبات، جو بھی مشق دیے جائیں گے آپ کو، اس کو آپ کو کر کے لانا ہوگا دوسری کلاس یا دوسرا سبق شروع کرنے سے پہلے، ٹھیک ہے، دوسرا سبق شروع کرنے سے پہلے آپ کو وہ ہوم ورک کر کے لانا ہوگا۔ تو ہم نے جو باتیں کی اس کا خلاصہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے کہ ہمارے پاس ایک کاپی ہونی چاہیے اور ایک قلم ہونا چاہیے، اور کاپی کی کیا خصوصیات ہیں میں نے آپ کو تفصیل سے بتائی۔ دوسری چیز جو اس کورس کو مکمل کرنے میں ہمارے لیے معاون ثابت ہوگی وہ یہ ہے کہ ہم PDF فائل پر یا کتاب پر مکمل منحصر نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم پابندی کے ساتھ کلاس کریں گے، ہمارا ایک وقت متعین ہوگا،
ہفتے میں دن متعین ہوگا اور اس وقت میں ہمیں صرف وہی کام کرنا ہے، یعنی انگلش زبان پر ہی محنت کرنی ہے۔ چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں صبر سے کام لینا ہوگا، ہمیں جلد بازی نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں وقت دینا ہوگا اور جو بھی مشکلیں آئیں گی، جو بھی دشواریاں آئیں گی، اس پر ہمیں صبر کرنا ہے۔ پانچویں چیز کیا ہے، ہمیں اکتاہٹ کا شکار ہونے سے بچنا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اکتانا نہیں ہے کہ بہت لمبا جا رہا ہے، بہت ٹائم لے گا، ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کو اچھے سے کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے وقت لگے گا اس میں، تو آپ اکتاہٹ کا بالکل بھی شکار نہ ہو، اور اکتاہٹ کا شکار ہونے سے کیسے بچا جائے یہ ہم نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا ہے۔ چھٹی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کلاس میں آپ کو دھیان سے سننا ہوگا، ویڈیوز جو آپ کے سامنے چل رہی ہیں ان کو آپ کو دھیان سے سننا ہے، کیا بتایا جا رہا ہے، ساری چیزوں کو آپ کو دھیان سے سننا ہے، اور اس کلاس کے اندر جو بھی ہوم ورک سے ایکسرسائز یا مشق یا تمرین آپ کو دی جائے گی اس کو آپ کو کرنا ہوگا، لازمی ہے، ٹھیک ہے، آپ بغیر ہوم ورک کیے ہوئے اگلا سبق نہیں شروع کریں گے۔ تو اس کورس کو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں مکمل طور پر، اور اس کورس سے آپ مکمل طور پر فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو بس آپ ان 6 چیزوں کو مان لیجئے، آپ ان 6 چیزوں کو مان لیجئے، انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں 99% کہ انشاءاللہ آپ کا یہ کورس مکمل ہوگا، اور مکمل طور پر یہ کورس آپ کو انشاءاللہ فائدہ دے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس کورس کو اپنے لیے نفع بخش بنائیں گے اور ان ساری باتوں پر انشاءاللہ عمل کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان ساری چیزوں کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اس کورس کو ہمارے حق میں مفید اور نفع بخش بنائے۔ ٹھیک ہے، اب یہیں پہ رکتے ہیں۔ السلام علیکم۔